بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین، قرآن مجید کا پارہ نمبر 8 اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اور اس آیت کی روشنی میں گزشتہ 2 مجلسوں میں کچھ اہم باتیں، اہم ہدایتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی لباس سے متعلق ہدایات ارشاد فرما رہے ہیں کہ لباس اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے لباس کو ستر کے، بدن کے چھپانے کے لیے لباس کی نعمت عطا کی ہے. اور ایک دوسرا مقصد یہ بھی بیان کیا کہ جب پہلا مقصد حاصل ہو جائے کہ کپڑا بدن کو، لباس بدن کو چھپانے کا کام دے، اور کام دیتے ہوئے اگر وہ زینت بھی ظاہر کر دے، اس سے زینت بھی ظاہر ہو، تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. لباس کے ساتر یعنی بدن کو چھپانے والا ہونے کے ساتھ زینت کو ظاہر کرنے والا بھی ہو، اس کی شریعت نے گنجائش دی. اس سلسلے میں بات یہ چل رہی تھی کہ مرد کا ستر کون سا ہے، یعنی مرد کے بدن کو کتنا حصہ بدن کا چھپانا ضروری ہے، تو پوری تفصیل رکھ دی گئی. عورت کا بدن کا کتنا حصہ ستر میں داخل ہے، اس پر بات چل رہی تھی. بتایا گیا تھا کہ چہرہ اور ہتھیلیوں کو چھوڑ کر باقی پورا بدن ستر میں داخل ہے، یعنی چہرہ اور ہتھیلیوں کو چھوڑ کر پورے بدن کو چھپانا، ظاہر ہونے نہ دینا، یہ عورت کے لیے لازم اور ضروری ہے، اس لیے کہ پورا بدن اس کے لیے ستر ہے. میں نے چہرے کی وضاحت بھی کی تھی کہ اس میں سر کے بال داخل نہیں ہے، بال پیشانی سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ چہرہ ہے. اور یہ چہرہ اور ہتھیلیوں کو کھلا رکھنے کی اجازت محرم مردوں کے سامنے، یعنی باپ کے سامنے، بیٹے کے سامنے، بھائی کے سامنے، یا جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ان کے سامنے بلا تکلف کھلا چہرہ آ جا سکتی. اور نامحرم کے سامنے، اجنبیوں کے سامنے چہرے کو بھی چھپانا ضروری. اب جب یہ پتہ چل گیا کہ عورت کے لیے بدن، چہرہ اور ہتھیلی چھوڑ کر باقی سارا جسم ہے،
تو عورت کا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ چہرہ اور ہتھیلیوں کو چھوڑ کر پورے بدن کو وہ چھپانے کا کام کرتا ہو، تبھی شریعت کے نزدیک وہ لباس کہلانے کا مستحق ہے۔ اور اگر چہرہ اور ہتھیلیوں کے علاوہ بدن کے کسی اور حصے کو بھی لباس کے پہننے کے باوجود ظاہر کرتا ہے یا وہ جز ظاہر ہوتا ہے تو شریعت کے نزدیک وہ لباس کہلانے کا مستحق نہیں۔ میں اور آپ کہیں کہ وہ لباس ہے، دنیا والے کہیں کہ وہ لباس ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لباس ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری مائیں اور بہنیں ذرا توجہ سے سنیں، غور سے سنیں، ایسا لباس جس کے پہننے کے بعد چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ بدن کا کوئی اور حصہ نظر آتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ کا پہنا ہوا لباس میں شامل نہیں۔ اور دنیا والے کہتے رہے، لیکن میں اور آپ چونکہ اہل اسلام ہیں، ہمارے پاس قیمتی دولت ایمان ہے، ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اہم ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پسند فرما رہے ہیں، آپ کی کیا ہدایات ہیں، آپ کی کیا تعلیمات ہیں، کون سا عمل اختیار کرنے میں اللہ خوش ہیں، اللہ کے نبی خوش ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا اور یہ ایمان کا تقاضا۔ لیکن ہمارے سماج میں مسلم خواتین، مائیں اور بہنیں مختلف علاقوں کے تقاضوں کے مطابق، علاقوں میں جو چلن ہے اس کے مطابق لباس اختیار کرتی۔ دنیا بہت بڑی ہے اور دنیا کے الگ الگ حصوں میں، الگ الگ خطوں میں الگ الگ رواج ہیں، الگ الگ تہذیب ہے، الگ الگ ثقافت ہے، الگ الگ کلچر موجود ہے۔ جس علاقے کا جو کلچر ہے اس کلچر کے مطابق ایک مسلم خاتون، ایک مسلمان خاتون لباس اختیار کر لے۔ مسلمان کلچر کے تابع نہیں ہے، مسلمان علاقوں کے تقاضوں کے تابع نہیں ہے، مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع ہیں۔ دنیا کے کسی بھی چپے میں رہے، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہے، اس خطے میں رہتے ہوئے ہر مسئلے میں، ہر معاملے میں مسلمان کو یہ دیکھنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں اور مسلمان کو تابع نبی کی تعلیمات کا ہونا ہے۔ چاہے وہ لباس میں ہو، چاہے وہ کھانے میں ہو، چاہے وہ شادی بیاہ میں ہو، چاہے وہ تقاریب میں ہو، چاہے وہ کسی مسئلے میں ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع ہونا یہ ایمان کا تقاضا ہے اور یہ مومن کی شان۔ لہذا مختلف علاقوں کے تقاضوں کے پیش نظر ہماری مائیں اور ہماری بہنیں علاقوں کے تقاضوں کے پیچھے چلنے لگیں، چلنے والے فیشن کے پیچھے دوڑنے لگیں اور اس فیشن والا لباس اختیار کرنے لگیں جس سے بدن کے بہت سارے حصے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں، ہندوستان میں، یہاں کے کلچر سے متاثر ہو کر مسلم خواتین ساڑی پہنتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہاں کا کلچر ہے اور اس کلچر سے متاثر ہو کر وہ پہننے لگیں تو پہننے والی خواتین جانتی ہیں
اس کے پہننے کے بعد بدن کے بہت سارے حصے وہ ظاہر ہوتے ہیں. کچھ حصہ پیٹ کا ظاہر رہتا ہے، کچھ پیٹھ کا ظاہر رہتا ہے، کچھ بازوؤں اور ہاتھوں کے حصے کھلے رہ جاتے ہیں. تو یہ لباس شریعت کے نزدیک لباس نہیں ہے، اور یہ لباس پہن کر آپ کو اپنے محرم رشتہ دار مردوں کے سامنے آنا بھی جائز نہیں. ایسا لباس پہن کے جس کے پہننے کے بعد بدن کے کچھ حصے نظر آ رہے ہوں، وہ لباس پہن کر باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے، بیٹے کے سامنے، خالو کے سامنے، چچا کے سامنے، ان کے سامنے بھی آنا جائز نہیں. جائے کہ اجنبی کے سامنے آ جائے. جی، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لباس پہن لیا جائے، وہ پورے بدن کو چھپائے ہوئے ہے، لیکن سر پہ دوپٹہ عام طور سے مسلمان نہیں ڈالتی ہیں. ساڑی پہننے والی خواتین وہ پلو سر پہ نہیں ہوتا ہے، بدن کا دوسرا حصہ بھی کھلا ہے اور سر پہ پلو نہیں ہے، اور بدن کو چھپانے والا لباس پہننے والی خواتین سر پہ دوپٹہ ڈالنے کی عادت نہیں ہے. سر تو ستر میں ہے نا، آپ کو ابھی بتایا گیا چہرے کے علاوہ سر جو ہے وہ ستر میں ہے. اب ہم نے بہت ساری خواتین کو دیکھا جب اچانک مسجد کے مائک سے اذان شروع ہوتی ہے، بہت ساری مسلم خواتین اپنا پلو درست کرنے لگتے ہیں، دوپٹہ درست کرنے لگتے ہیں. انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اذان کے موقع پر سر پہ دوپٹہ رہنا ضروری نہیں، پوری زندگی سر پہ دوپٹہ ہونا ضروری. ہاں، میں نے کل بھی کہا تھا شوہر مستثنا ہے، اس کے علاوہ دوپٹہ تو ہر حال میں سر پر ہونا چاہیے. بہت ساری خواتین لباس وہ اختیار کرتی ہیں جس میں بازو کھلے ہیں، بہت ساری وہ پہنتی ہیں جس میں پنڈلیاں کھلی ہیں. ہماری آج کل نئی نسل کی جو بچیاں، نوجوان بچیاں جو کالجوں میں، یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں، وہ فیشن سے اور جو حالات اور تقاضے کو پورا کرتے ہوئے جو لباس اختیار کرتی، اس میں بدن کا بڑا حصہ نمایاں اور ظاہر رہتا ہے. یہ لباس شریعت قبول ہی نہیں کر رہی. ذرا آپ غور کریں، ہم ایسا لباس پہنتے رہے اور ساری زندگی ہم یہ سمجھتے رہے کہ بھی پوری زندگی ہم نے لباس پہن کر گزارا، لیکن جب حشر کے میدان میں کھڑے ہوئے تو ہماری خواتین کو، ماں اور بہنوں کو اس صف میں کھڑا کر دیا گیا جو دنیا میں ننگے رہتے تھے. وہاں یہ خواتین کہنے لگیں کہ بھئی ہم تو لباس دنیا میں پہنا کرتے تھے، تو کہا جائے گا کہ وہ لباس دنیا والوں کا لباس تھا، اس کو لباس دنیا والے لباس کہتے تھے. اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ لباس تھا ہی نہیں. جب وہ لباس نہیں تھا، کیا مطلب؟ بغیر لباس کے رہا کرتی تھی. آپ ایک مثال سے سمجھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے اللہ کے بندے نماز پڑھتے ہیں، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام کے پھیرنے تک وہ سارے ارکان ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو وہ نماز میلے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. وہ نماز اس قابل نہیں ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبولیت کا درجہ پائے. وہ نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، شمار میں لائی نہیں جاتی. یعنی وہ پڑھنا نماز نہ پڑھنے کے برابر ہے. اب ایسی نماز پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا، نامہ اعمال میں نماز ہی نہیں لکھی ہے.
اب وہ کہے گا کہ میں نے بہت نمازیں پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے وہ سب تیرے منہ پہ مار دی گئی، نام اعمال میں کچھ نہیں ہے۔ اور بہت ساری مسلم خواتین لباس پہنتے ہوئے سمجھ رہی ہیں کہ ہم لباس پہن کر زندگی گزار رہی ہیں، لیکن شریعت کے نزدیک، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک چونکہ وہ لباس میں شامل نہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حشر کے میدان میں شمار لباس نہ پہننے والی خواتین کے ساتھ ہو جائے۔ کتنے افسوس کی بات، کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہاں شمار لباس نہ پہننے والوں کے ساتھ کر لیا جائے، ان کے ساتھ حشر کر لیا جائے۔ اور ہماری خواتین کو یہ پڑھایا جاتا ہے، یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ ستر اور یہ بدن کو چھپانے کا حکم تمہارے لیے قید کی طرح، اسلام تمہیں قید کر کے رکھ دیا، تمہیں مقید کر دیا ہے، تمہیں آزاد رہنے نہیں دیتا۔ نہ، اسلام تو تمہاری حفاظت کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ اسلام تمہیں ایک قیمتی چیز مانتا، قیمتی شے مانتا ہے کہ عورت قابل حفاظت چیز ہے، اس کی حفاظت کی جانی چاہیے، وہ کھلے عام پھینکے ہوئے سامان کی طرح نہیں ہے، وہ شریعت کے نزدیک بہت محترم ہے، اور وہ شریعت کے نزدیک بڑا اونچا مقام رکھنے والی، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کو فتنے سے بچانا ہے، اس کی عصمت و عزت کی حفاظت کرنا ہے۔ لہذا شریعت تو آپ کی قیمت بتا رہی، آپ کے قیمتی ہونے کا، آپ کے عمدہ ہونے کو بتا رہی ہے کہ آپ اپنے پورے بدن کو چھپائے رکھیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لباس ایسا ہوتا ہے کہ وہ پورے بدن کو چھپائے ہوئے تو ہے، پورا بدن چھپا ہوا ہے، لیکن وہ لباس یا تو پورا اتنا باریک ہے کہ لباس پہننے کے باوجود بدن نمایاں ہو رہا ہے، یا اس لباس کے بعض حصے اتنے باریک ہیں کہ وہ کپڑا پہننے کے باوجود وہ حصہ نمایاں ہے۔ مثلاً پورا بدن چھپانے والا لباس پہنا ہے، دونوں آستین کا کپڑا اتنا باریک ہے کہ دونوں ہاتھ نظر آ رہے ہیں، تو یہ کپڑا جو اوپر پوری آستین کا جو لباس ہے، اس لباس کا فائدہ کیا ہوا؟ جبکہ یہ آستین والا کپڑا اتنا باریک ہے کہ بدن کا حصہ نظر آ رہا ہے، تو یہ پہننا نہ پہننا دونوں برابر ہو گئے، اور وہ جو پورے بدن کو چھپانے والا لباس پہننے کا جو دھوکا تھا، وہ دھوکا ہمارا ختم ہو گیا کہ بدن نظر آ رہا ہے۔ تو یہ لباس شریعت کے نزدیک لباس ہے۔ ایک لباس وہ جس سے بدن نظر آ رہا ہے، وہ لباس نہیں۔ ایک لباس وہ جس سے پورا بدن چھپا ہوا ہے، لیکن کہیں کہیں وہ لباس کے بعض حصے اتنے باریک ہیں کہ بدن نظر آ رہا ہے، وہ بھی لباس شریعت کے نزدیک لباس ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لباس جو ہے وہ پورے بدن کو چھپایا ہوا ہوتا ہے، سر کے بال سے پیر کے ناخن تک پورا بدن خاتون کا، عورت کا چھپا ہوا ہے، اور وہ کہیں سے باریک بھی نہیں، موٹا ہی ہے، بدن کہیں سے نظر بھی نہیں آ رہا ہے، لیکن وہ اتنا چست اور ٹائٹ ہے، بدن سے چپکا ہوا ہے کہ بدن کی ساخت معلوم ہوتی ہے، بدن کی بناوٹ معلوم ہو جاتی کہ اس کا بازو کتنا موٹا ہے، اس کا پیر کتنا موٹا ہے،
وہ بدن کی بناوٹ اور بدن کی ساخت اس لباس کے چست اور ٹائٹ ہونے کی وجہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے، شریعت کے نزدیک یہ بھی لباس میں داخل نہیں۔ عورت کی ساخت کا معلوم ہونا، عورت کی ساخت کا پتہ چلنا شریعت کو یہ بھی پسندیدہ نہیں۔ لباس پورے بدن کو چھپانے والا ہو، لباس باریک کپڑے کا نہ ہو جس سے بدن نظر آتا ہو، لباس چست اور ٹائٹ نہ ہو، یہ ہے شریعت کے نزدیک لباس۔ اسے شریعت لباس مانتی۔ اور اگر آپ کو اور اچھا سمجھنا ہو نا، آپ کو اگر شیطان یہ بتا رہا ہے کہ یہ تو بہت زیادتی ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو نہیں چاہتے ہوں گے، یہ بہت زیادتی کی جا رہی ہے، تو آپ کے سمجھنے کے لیے آپ میں سے جو خواتین عمرہ یا حج میں گئے ہوں گے انہیں پتا ہوگا، اور جو نہیں گئے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اپنے گھر کی اور اللہ کے نبی کے روضے کی حاضری کے لیے قبول فرمائے۔ جب جائیں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا وہاں جانے کا ایک خاص لباس ہے۔ وہاں جانے کے لیے عمرے میں ہو، حج میں ہو، تو عام لباس پہن کے نہیں جایا جا سکتا، وہاں کا ایک خاص یونیفارم ہے، ایک خاص لباس، تو آپ اس کو ہم احرام کہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہاں ان مقدس مقامات پر، جانتے ہیں وہ مقام کون سا ہے؟ خانہ کعبہ، اللہ کا گھر، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں براہ راست نازل ہوتی ہیں، جہاں اللہ کے گھر کا طواف کیا جاتا ہے۔ اس مقام پر جانے کے لیے جو خاص لباس ہے، یونیفارم، جس کو احرام کہتے ہیں، وہ مردوں کا الگ ہے، وہ عورتوں کا الگ ہے۔ مردوں کا آپ دیکھیں گے وہ صرف 2 چادر ہے، نیچے ایک چادر لنگی کی طرح باندھنا ہے، اوپر ایک چادر شال کی طرح اوڑھ لینا ہے۔ نیچے والی چادر بھی سلی ہوئی نہیں ہوگی اور اوپر والی بھی نہیں ہوگی، اور ان چادروں کے اندر کوئی اور کپڑا پہننے کی اجازت بھی نہیں مردوں کو، نہ بنیان پہن سکتے ہیں، نہ کوئی اور کپڑا پہن سکتے، بس ایک چادر نیچے جس کے اندر کچھ نہیں ہے، ایک چادر اوپر جس کے اندر کچھ نہیں، سر کھلا ہوا ہو، پیر میں چپل ایسے ہو جس میں پورا پیر اوپر کا نظر آ رہا ہو، ایسے چپل، بالخصوص وہ ابری ہوئی ہڈی نمایاں نظر آ رہی، سر کھلا ہوا، یہ مردوں کا احرام ہے۔ ہمیں دستانے پہننے کی اجازت نہیں، ہمیں موزہ اور ساکس پہننے کی اجازت نہیں، اور وہاں آپ خواتین کا احرام دیکھیں، ان کے لیے کیا احرام ہے؟ سر کے بال سے پیر کے ناخن تک پورے بدن کو چھپانا، پورے بدن کو چھپانا ان کا احرام ہے۔ انہیں دستانے پہننے کی اجازت ہے، انہیں پیروں میں ساکس اور موزہ پہننے کی اجازت ہے، انہیں پیروں میں جوتا پہننے کی اجازت ہے، پورے بدن کو چھپانے والا لباس ان کے لیے احرام قرار دیا گیا۔ چہرہ چھپایا جائے گا یا تو ایسے کپڑے سے جو کپڑا چہرے کو نہ لگے، جی آج کل وہ کیپ آ گئی ہیں، وہ کیپ پہن لیں، اس کیپ کے آگے سے وہ کپڑا چہرے کے سامنے آ جاتا ہے، اور وہ کپڑا چہرے کو لگتا نہیں، چہرے کو کپڑا لگنے سے منع کیا گیا ہے حالت احرام میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ لوگ کم رہا کرتے تھے، لیکن تب بھی جو ہے ہاتھ میں کوئی اٹے کی شکل کی کوئی چیز ہوتی
جب کوئی اجنبی سامنے سے گزر رہا ہوتا تو وہ اٹے والی چیز جو ہے وہ چہرے کے آگے کر لیتی خواتین، تاکہ وہ اس اجنبی کی نظر چہرے پر نہ پڑے۔ اکا دکا کوئی سامنے سے گزرتے ہوں گے اس زمانے میں، لیکن آج اس چہرے کو چھپانے کی بہت ساری شکلیں نکل گئی ہیں۔ بہرحال میں یہ سمجھا رہا تھا کہ عورت کے لباس کو اگر سمجھنا ہے، عورت کے لباس کو اگر سمجھنا ہے، وہ لباس جو شریعت لباس مانتی ہے، تو وہ حالت احرام کو دیکھ لے۔ حالت احرام میں جو کیفیت آپ کی ہے، جیسا لباس آپ نے وہاں پہنا، وہی آپ کا حقیقی لباس۔ یا حالت نماز میں اپنے گھروں میں جو آپ دوپٹہ اوڑھتے ہیں، یا ایسی اوڑھنی جو آپ کو اوپر سے لے کر کے نیچے تک پورا بدن ڈھانپ لیتی ہے، ایسی اوڑھنی، ایسا دوپٹہ، یہ جو اختیار کیا جاتا ہے یہ ہے اصل میں لباس۔ ہم دھوکے میں پڑ گئے، سماج نے، معاشرے نے، ہماری ملکی تہذیب نے، ملکی کلچر نے، غیروں کے ساتھ اختلاط نے، ملنے جلنے نے ہمیں اس دھوکے میں مبتلا کر دیا کہ لباس میں ہم آزاد ہیں۔ نہیں، ہم لباس میں پابند ہیں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کو دیکھنا ہے کہ میرے اس عمل سے اللہ راضی ہے، میرے اس عمل سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے کہ نہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں دنیا والوں کو نہیں دیکھنا ہے۔ بہرحال یہ میں نے کچھ تفصیلات رکھی ہیں، ابھی آیت کا ایک ٹکڑا اور باقی ہے۔ یہ لباس کا پہلا مقصد ہے، اس کا دوسرا مقصد آگے اللہ ذکر فرما رہے ہیں، اور ایک تیسرا لباس وہ بھی اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے کلام میں، اللہ کے کلام میں بیان کردہ ان باتوں پر کامل یقین عطا فرمائے، عمل کا جذبہ پیدا فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں، اور یہ اعتکاف صرف مردوں ہی کے لیے ہے یا خواتین کے لیے بھی ہے؟ اعتکاف رمضان کے آخری عشرے کا سنت مؤکدہ علی الکفایہ، آخری عشرے کا، چاہے وہ 10 دن کا عشرہ ہو یا 9 دن کا ہو، اس آخری عشرے کا اعتکاف سنت کفایہ، سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ مسجد میں پورے محلے کی طرف سے کم از کم ایک مرد کو بیٹھنا ہے، اور خواتین اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی جو جگہ پہلے سے ہے وہاں، یا اس اعتکاف کے لیے کوئی جگہ متعین کر کے بیٹھ جانے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ یعنی ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کے لیے اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر کے کسی ایک کونے میں بیٹھ جانا، خواتین اپنے گھروں میں اور مردوں کا اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جانا، پھر اللہ سے لو لگائے ہوئے اپنا وقت گزارنا، اس کا نام اعتکاف ہے۔ یہ اعتکاف رمضان کے آخری عشرے کا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ مرد حضرات مساجد میں بیٹھیں گے اور خواتین اپنے گھروں میں بیٹھیں گے۔ اس سال چونکہ حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں مساجد میں جو عملہ ہے ان میں سے 2-3 اعتکاف میں بیٹھیں گے، ورنہ ہر سال اعتکاف والوں سے مساجد بھری رہتی ہیں، کہیں 10، کہیں 15، کہیں 20، کہیں 25، کہیں 30، اور جہاں جہاں کوئی اللہ کا ولی اعتکاف میں بیٹھا ہے تو وہاں 200، 300، 400 اپنے شیخ کے پاس تربیت کے ارادے سے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں۔ مساجد میں ایک عجیب و غریب نور کا نورانیت کا ماحول ہوتا ہے، لیکن اس سال ہمارے یہاں
مجبوری ہے، حالات ہیں، تو اس کمی کو پورا کرنے کی ایک شکل ہے. وہ شکل یہ ہے کہ مرد تو مسجد میں بہت زیادہ نہیں بیٹھ پائیں گے، 2-3 اسٹاف میں سے عملے میں سے بیٹھ جائیں گے، اور لوگ بیٹھنا بھی چاہیں گے تو اجازت نہیں ہے. تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ خواتین اپنے اپنے گھروں میں خوب اعتکاف میں بیٹھ جائیں. اللہ نے اگر گھروں میں وسعت دی ہے، گھر آپ کا کشادہ ہے، وہاں 2-3-4 خواتین بیٹھ سکتی ہیں، اور 2-3-4 بیٹھنے کے باوجود گھر کے نظام کے چلنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، تو خواتین گھروں میں 2-3 خواتین بیٹھ جائے. اللہ نے اگر گھر میں وسعت دی ہے تو ایک کمرہ خاص کر لے، اس میں 2 یا 3 خواتین اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں. اور اعتکاف میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کے دربار میں آ گئے. اب وہ بندی ہے، اللہ ہے، اپنی حاجات، اپنی ضروریات اور اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھنا ہے، اور اللہ کو یہ بتانا ہے، لڑنا ہے اللہ سے. لڑنا ہے، اللہ کو یہ بتانا ہے کہ ہمارا کوئی دوسرا خدا تو ہے نہیں، آپ ہی خدا ہے. ہماری یہ ضروریات، ہماری یہ حاجتیں اور ہماری یہ پریشانیاں آپ ہی کو دور کرنا ہے، آپ ہی کو پورا کرنا ہے. آپ نہیں کریں گے تو ہم کہیں اور جا نہیں سکتے ہیں. ہم آ کے بیٹھ گئے آپ کے دربار میں، یہ آپ اس طریقے سے اللہ سے مانگیں گے، اپنے ملک کی بھلائی، دنیا کے اندر اس پھیلی ہوئی وبا کو دور کرنے کی گزارش کریں گے، تو یقیناً ایک طرف گھروں میں ماحول بدلے گا. بہت ساری خواتین بیٹھیں گی تو مردوں کو بیٹھنے کا جو موقع نہیں مل رہا ہے، کم از کم اس کی تلافی ہوگی، اس کا ازالہ ہوگا، گھر کا ماحول بدلے گا. اور اللہ تبارک و تعالی دیکھیں گے کہ بھی مساجد میں اگر آنے سے روکا گیا تو ہر گھر مسجد بن گیا، 5 وقت کی نمازیں گھروں میں ہونے لگیں. اور اب اعتکاف کی صورتحال یہ ہے کہ کئی خواتین ایک گھر میں بیٹھ گئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئے گا، اور ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حالات بدلیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.